السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، سورہ عصر کی یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم مخلوقات کے لیے، ہم انسانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مخلوق کی ہم قسم کھائیں۔ اگر ہم کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں پر مستثنیٰ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اس صورت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے کہا تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ مستثنیٰ کیا تو ان لوگوں کو جو صاحب ایمان بنے، جو ایمان لائے، وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہے، گھاٹے سے وہ مستثنیٰ ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ عمل صالح اس وقت تک عمل صالح نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، ریاکاری اور نمود کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ اور دوسری شرط ہے کہ وہ سنت کے عین مطابق ہو۔ اگر سنت کے عین مطابق ہمارا عمل ہے کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے تو وہ عمل صالح ہے۔ اگر وہ ہمارا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق تو ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری داخل ہو گئی یا نام و نمود اور شہرت طلبی پائی گئی تو یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ان دونوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر عمل صالح بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین عمل صالح کو قبول کرتا ہے، غیر عمل صالح قبول نہیں فرماتا۔ تو جو لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان نہیں ہیں۔ آخرت میں سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ آدمی، انسان اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو جائے اور جہنم میں داخل ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا گھاٹا کیا اور اپنے گھر والوں کا گھاٹا کیا قیامت کے دن، تو جان لیجئے کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے۔
جو لوگ ہمیشگی کے گھاٹے میں ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے یا ایمان لائے لیکن مرتد ہو گئے اور حالت ارتداد میں ان کا انتقال ہوا، یا جن لوگوں نے شرک کیا اور شرک پر ان کا انتقال ہوا اور توبہ کیے بغیر مر گئے، یہ لوگ ہمیشگی کے گھاٹے میں ہوں گے، یہ فلاح پانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین حقت علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس کانوا خاسرین، جن لوگوں پر ہمارا قول حق ہو گیا، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، انسانوں اور جناتوں میں سے بہت سارے لوگ گزر چکے، کانوا خاسرین، یہ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو ہم گھاٹے سے اگر بچ سکتے ہیں تو ایمان کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں، عمل صالح کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں، اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر بچ سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جب ہم چھوڑیں گے تو ہم خسارے سے بچ سکیں گے، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، گھاٹے سے بچ جائیں گے۔ اگر غلطی ہو جائے تو غلطیوں پر توبہ کر لیں، پشیماں ہو، شرمندگی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو ہم گھاٹے سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں، ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آدم و حوا علیہم السلام کے بارے میں بیان فرمایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا، آدم و حوا دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا تھا جنت میں ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا اور وسوسہ دلا کر کے ان کو اپنے دام میں پھانس لیا، یہاں تک کہ ان سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی بڑی سزا دی۔ تو ان لوگوں نے، آدم و حوا دونوں نے کہا تھا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تیری نافرمانی کر کے۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے صرف ایک غلطی ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی بڑی سزا دی، اور ہم کتنی غلطی روزانہ کرتے ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں کتنی سزا ملنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو ہم گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو بچا لے جائیں، اور گھاٹے والے جو اسباب ہیں ان اسباب سے اجتناب کریں، تو ہم فائدے میں ہوں گے۔ گھاٹا اٹھانے والوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتیں بیان فرمائی ہیں اور بہت سارے اسباب ذکر فرمائے ہیں، اور اسباب ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ سب سے پہلا سبب، انسان جب شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، اللہ کے افعال میں ہو، یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو ہم ہمیشگی کے گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی جانب وحی کی گئی اور آپ سے پہلے لوگوں کی جانب وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے شرک کو سبب قرار دیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں شرک اور شرک تک رسائی جن اعمال کے ذریعے سے ہو سکتی ہو، ان تمام اسباب کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ
شرک میں انسان پھنس سکتا ہے۔ دوسرا سبب اللہ رب العالمین سے ملاقات کا انکار کرنا، کہ اللہ رب العالمین سے لقاء نہیں ہو سکتی۔ آخرت کا کوئی شخص انکار کر دے، قیامت کے دن اٹھنے کا کوئی شخص انکار کر دے، تو ایسا شخص گھاٹے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کر دی۔ حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ گئی، بغتۃ، اچانک۔ قالوا یا حسرتنا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہائے حسرت، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے اس میں کتنا تفریط سے کام لیا۔ وہم یحملون اوزارہم، وہ اپنے گناہوں کا گٹھر اپنے پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، جو اپنے پیٹھوں پر گٹھر لادے ہوئے وہ کتنا برا ہے، کتنا برا گٹھر ہے جو اپنے پیٹھوں پر لادے ہوئے قیامت والے دن حاضر ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کر دی وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو اللہ سے ملاقات کی، آخرت میں اٹھنے کی، قبروں سے اٹھنے کی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کی، اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو ایسا انسان گھاٹا اٹھائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، قیامت والے دن وہ لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، گویا کہ وہ تھوڑی دیر دنیا میں ٹھہرے ہوں۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کریں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کر دی۔ وما کانوا مہتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین نے ہدایت کا جو راستہ بتایا تھا، یہ اس راستے پر نہیں چل رہے تھے، بلکہ اس راستے سے ہٹ گئے تھے، دوسرے راستوں پر چلنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ تیسرا سبب، خسارے کا تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی کفر میں ملوث ہو جائے، یا مرتد ہو جائے، یا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا اسلام سے اعراض کر لے، اسلام سے منہ موڑ لے۔ ایسے لوگ بھی گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، جو شخص اس کا انکار کرے، اس کے ساتھ کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ ایمان کا جس نے انکار کیا وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، قرآن کا جس نے انکار کیا یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ومن یکفر بالایمان، جو شخص ایمان کا کفر کرے، ایمان کے ساتھ کفر کرے، ایمان کو جھٹلا دے، ایمان کا انکار کر دے، فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل برباد کر دیا گیا، اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا۔ آیت بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو شخص ایمان کا انکار کرے اس کے سارے عمل اسی وقت برباد ہو جائیں گے، چاہے اس نے حج کیا ہو، چاہے عمرہ کیا ہو، چاہے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، زکوٰۃ اور خیرات دی ہو، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو، سارے اعمال اللہ رب العالمین برباد کر دے گا صرف کفر کرنے کی وجہ سے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے، عن دینہ، اپنے دین سے، اسلام سے جو شخص مرتد ہو جائے، فیمت، اور انتقال ہو جائے، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کا عمل دنیا اور آخرت میں برباد کر دیا گیا۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت میں بالکل صراحت کے ساتھ کہا گیا جو شخص ایمان سے مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر جائے، کفر کی حالت میں انتقال ہو، تو ایسے لوگوں کا سارا عمل اللہ رب العالمین برباد کر دے گا، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا الذین خسروا انفسہم،
جنہوں نے اپنے آپ کا گھاٹا کیا، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ایماندار لوگ نہیں ہوں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنا لے اور اس پر عمل کرتا رہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین جس کو دین اسلام قرار دیا اس پر عمل کرتے رہو گے، فائدے میں رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسلام جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام قرار دیا ہے، جس اسلام کی تکمیل کا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر عرفے کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ اسلام جس کی تکمیل کا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا تھا، وہ دین محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو اتارا، قرآن کو اتارا، یہ محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو یہ دین ہے قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین ہے۔ اس میں کوئی شخص کمی و زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا پردہ فاش کر دے گا، دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کو دین قرار دیا ہے، اسلام قرار دیا، وہ اسلام محفوظ ہے۔ اب اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی شخص دوسری باتوں پر عمل کرنے لگا اور اس کو دین سمجھتا رہے، اس کا وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، جو شخص میرے بارے میں سنتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے رسول ہونے کے بارے میں وہ سنتا ہے، ثم یموت، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اسی حالت میں، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کے ساتھ، جس دین کے ساتھ، جس اسلام کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، مگر وہ جہنمی ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا ہے، ایمان اور اسلام کے بارے میں سنتا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا اور یہودی اور عیسائی ہو کر مرتا ہے، وہ ہر حال میں جہنم میں داخل ہوگا۔ خسارے کا چوتھا سبب یہ ہے کہ آدمی شیطان کو اپنا دوست بنا لے۔ شیطان جو کچھ بھی کہتا ہے، شیطان جو بھی وسوسہ دلاتا ہے، آدمی اس کے وسوسے میں پڑھ کر اسی کے مطابق عمل کرتا رہے، شیطانی جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس پر کرتا رہے، اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ کھلے ہوئے گھاٹے میں ہے۔ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، اس کے وسوسے جیسے جیسے آ رہے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، دین سے ہٹتا جائے گا، ایسا انسان کھلے ہوئے گھاٹے میں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو جکڑ رکھا ہے، فانساہم ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر سے انہیں بھلا دیا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ شیطان نے ان کو جکڑ رکھا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی گروہ ہے، اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ شیطانی گروہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، شیطانی جتنی چالیں ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ علماء نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں کہ شیطان کس کس انگل سے چال چلتا ہے، کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے اور کس کس انداز سے ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بھٹکاتا ہے، دور لے جاتا ہے۔ اگر ہم شیطان کی بات مانتے رہیں گے تو جان لیجئے کہ گھاٹا اٹھائیں گے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کونی آیتیں یا اللہ رب العالمین کی شرعی آیتوں کے ساتھ کفر کریں، چاہے کونی آیتیں ہوں، چاہے
شرعی آیتیں ہوں، اگر ہم ان کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں تو ہم گھاٹا اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، فتکون من الخاسرین، تو آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اللہ رب العالمین سے لقاء کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا وزن ہی نہیں کریں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ چھٹا سبب، گھاٹے کا چھٹا سبب یہ ہے کہ ہم کفار کی اطاعت کرنے لگیں، کفار کی، کافروں کی بات ماننے لگیں، جو بھی وہ کہتے ہیں ہم ان کی باتیں ماننے لگیں، تو یہ جان لیجئے کہ گھاٹے کے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو دین سے پھیر دیں گے، ایڑیوں کے بل تمہیں پیچھے لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوگ گھاٹا اٹھاؤ گے، کافروں کی بات ماننے لگو گے اور جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرنے لگو گے، تو ایسی صورت میں گھاٹا اٹھاؤ گے۔ ساتواں سبب، گھاٹا اٹھانے کا ساتواں سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو عہد کیا، جو میثاق ہم نے اٹھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے عہد کیا ہے، اس عہد کو توڑ دیں، رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں رشتوں کو توڑ دیں اور زمین میں فساد مچانے لگے، تو یہ گھاٹے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، میثاق لینے کے بعد، عہد و پیمان لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور جس صلہ رحمی کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس کو بھی وہ کاٹ دیتے ہیں، وہ رشتوں کو ملاتے نہیں ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تینوں باتیں اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں بیان فرمائی۔ اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد و پیمان اگر ہم توڑ دیں، اور جو رشتہ ملانے کا اللہ رب العالمین نے کہا ہم ان رشتوں ناتوں کو توڑ دیں، اس کی پرواہ ہی نہ کریں، ان رشتہ داریوں کو نہ ملائیں بلکہ توڑتے رہیں، اور زمین میں فساد مچانے کا کام کریں، تو جان لیجئے گھاٹا مقدر ہے، ہر حال میں گھاٹا اٹھائیں گے۔ آٹھواں سبب یہ ہے، گھاٹا اٹھانے کا آٹھواں سبب یہ ہے کہ ہم اپنے مال اور اولاد میں مگن ہو جائیں، اللہ رب العالمین کا ذکر چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں ہم گھاٹا اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تم کو تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ومن یفعل ذلک، جو شخص ایسا کرے گا، اپنے مال میں اپنے اولاد میں مگن ہو گیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے جو فرائض اس پر مقدر کیے تھے، متعین کیے تھے، وہ اس کے مطابق نہ عمل کرے، چھوڑتا رہے، مال اور اولاد میں مگن ہو گیا، پیسہ کمانے میں مگن ہو گیا، اللہ رب العالمین نے کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ گھاٹا اٹھائیں گے۔ نواں سبب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، نواں سبب یہ ہے کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، جو اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کی جو تاکید کی ہے، ہم عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو ایسی صورت میں ہم گھاٹا اٹھائیں گے۔
اللہ رب العالمین نے کہا ومن خفت موازینہ، جس کا میزان ہلکا پڑ گیا، نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو انہوں نے اپنے آپ کا گھاٹا کیا، فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیو، یہ 9 اسباب میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ 9 اسباب سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ گھاٹا کن لوگوں کا مقدر ہے، کون لوگ ہیں جو دنیا میں بھی گھاٹے میں ہوں گے، آخرت میں بھی گھاٹا اٹھائیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی اسباب پر اگر غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ ہم ان اسباب کو جان سکیں جس کے کرنے کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی گھاٹے میں ہوں گے، آخرت میں بھی گھاٹے میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہمیں شرح صدر نہیں ہوگا، دل تنگ ہوگا اور ہمیشہ مایوسی سی چھائی رہے گی، انسان کے اوپر خوشی طاری نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی خواہش نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، یہ لوگ دور ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہم ان اسباب کو پڑھیں، ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے اگر ہم اس میں پڑ جاتے ہیں تو ہم گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گھاٹوں سے بچائے، دنیاوی گھاٹوں سے بچائے، اور جو اخروی گھاٹا اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پر ہم دنیا میں جب تک رہیں زندہ رہیں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔